الحمدللہ ماہانہ پروگرام تسلسل دے نال چل رہا ہے۔ یہ 50واں پروگرام کے واسطے 2-3 مہینے پہلے مفتی صاحب کو ٹائم لیا گیا سی، بعد قاری صاحب نال رابطہ ہویا تو انہوں نے بھی دعوت دیتی، انہوں نے بھی قبول کر لی۔ تو اس گلوں 2 مہمان نے ساڈے کول، ورنہ جڑا محلہ درس قرآن ہے وہ ایک خطیب نو دعوت دیتی جاندی ہے۔ تو ساری خوش قسمتی ہے کہ دونوں ہی خطیب تشریف لائے ہیں۔ آئندہ جڑا پروگرام ہے 8 دسمبر نو، اس دے اندر قاری قرآن حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب آپ لاہور وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت دینا مفتی اسلام حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان علوی صاحب اپنے خیالات اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے انبیاء رسول مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ نے انسانوں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا، اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی فرمائی۔ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی۔ انہیں رہنمائیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان سوئے تو کیسے سوئے، اور اگر اسے سوتے میں خواب آئے تو کیا کرے، اور خواب کی تعبیر کس سے پوچھے، خواب کی تعبیر کون کرے،
اور خوابوں کی تعبیر کیسے ہوتی ہے، اور خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائیں اور سمجھائیں۔ سب سے پہلی بات، آپ نے ہمیں سونے سے پہلے کچھ باتوں کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر سوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اس انسان کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ ساری رات وہ فرشتہ اس انسان کے بستر پر اس کے ساتھ رہتا ہے ساری رات، اور جب یہ اپنی سائے تبدیل کرتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، مولا اس بندے کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما دے۔ آپ غور کریں کتنی بڑی بات، وضو کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، حالانکہ اگر آپ بڑے آرام سے کریں 2 منٹ میں وضو ہو جاتا ہے، زیادہ وقت بھی لگائیں تو صرف 5 منٹ۔ انعام کیا ہے؟ ساری رات 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے فرشتہ اس کے بستر پر اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب ہی یہ اپنی سائڈ چینج کرتا ہے وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور دعا بھی کتنی عظیم ہے، اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، مولا اس کے گناہ معاف کر دے، اس پر رحم کر دے، اور نجات کے لیے جنت میں جانے کے لیے 2 باتیں ہی کافی ہیں، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے، انسان جنتی ہے۔ اور غور کریں، جس رب نے اس کو بھیجا اور بھیجا ہی اس مقصد کے لیے، جا جا کے مجھ سے دعا مانگ، تو وہ رب اس کی دعا قبول کرے گا کہ نہیں؟ اور یہ بھی غور کریں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کی والدہ، آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کہتے ہیں کتنی مرتبہ کریں، لیکن ساری رات وہ فرشتہ اکتاتا نہیں ہے، جتنی مرتبہ آپ اپنی سائڈ کو چینج کرتے جاتے ہیں فرشتہ آپ کے لیے دعاؤں کو کرتا جاتا ہے، اے مولا تیرا یہ بندہ تھک ہار کے سو گیا، گناہ اس سے ہوئے، غلطی اس سے ہوئی، نافرمانی اس سے ہوئی، اس کی آنکھ نے غلط دیکھا، اس کے کان نے غلط سنا، اس کے ہاتھ نے غلط پکڑا، اس کی زبان نے غلط بولا، اس کے دل نے غلط سوچا، مولا یہ وضو کر کے سو گیا ہے، اب تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنا عظیم عمل یہ شریعت ہمیں سمجھاتی ہے۔ سونے سے پہلے کیا کیا جائے؟ باوضو ہوا جائے، اپنی چارپائی پر آئے بیٹھے۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ موبائل کھول لیا تو بس فیس بک چل دی رہی، ویدے ویدے سو گئے، واٹس ایپ چلتا رہا، ویدے ویدے سو گئے، یہ تو بغیر نیند نہیں آتی، نہیں آتی نیند اس کے بعد۔ لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ بستر پر بیٹھو، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھو، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارو، پھونک وہ ہو جس میں ہلکا سا تھوک بھی ہو، نفس، ایک ہوتی ہے خالی ہوا پھونک، وہ نفخ نون فے خے، ایک ہے وہ تھوک والی پھونک جس میں نون فے سے نفس، اس کو اپنے ہاتھوں کو ملو، چہرے پر ملو۔ شریعت نے کتنی گہرائی سے سمجھایا، چہرے پر، اس کے بعد سر پر، اس کے بعد جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے، اس کے بعد جسم کے پچھلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے، پھر دوبارہ
سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، پھر یہی طریقہ، پھر تیسری مرتبہ یہ پڑھ کر تم نے لیٹنا۔ اب غور کریں کتنا عظیم عمل ہوا۔ ایک مرتبہ سورۃ فلق پڑھے، ناس پڑھے اور سورۃ اخلاص پڑھے، ہولی ہولی پڑھو، کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ 3 منٹ۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ 10 منٹ۔ 10 نہیں لگیں گے، 10 لگا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا تم رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھ کر نہیں سو سکتے؟ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 10 پارے کیسے پڑھے؟ سارا دن کام کاج، محنت مزدوری، تھکاوٹ، اور رات کو بھی اگر 10 پارے پڑھے تو پھر تو ساری رات جاگنی پڑے۔ فرمایا کیا تم عاجز آ گئے ہو کہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو، اللہ تمہیں ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب عطا کر دے گا، اور جب تم 3 مرتبہ یہ پڑھ لو گے پورے قرآن کا ثواب تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت نے ہمیں سمجھایا، ہمیں یہ پڑھ کر سونا ہے۔ تیسرا کام، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں جو شخص پڑھ لیتا ہے کافاتاہو، یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جاتی۔ اس کا ایک مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے رات کی عبادت نہیں ہو پاتی، تھکے ہو، مشقت ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، نہیں اٹھ سکتے، تم صرف 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، میرا مولا ان 2 آیات کی برکت سے تمہیں ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ تیسرا کام ہے۔ اب سورۃ ملک ہو سکے تو پڑھ لو، یہ بھی تمہیں عذاب قبر سے بچا لے گی، اور یہ قرآن پڑھ کر سو جاؤ۔ شریعت ہمیں قرآن سے جوڑ رہی ہے۔ سوتے ہو تو کیا آخر میں کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، اور اٹھتے ہو تو اٹھتے ہی کیا پڑھنا ہے؟ قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ادا کرتے پڑھتے، سوتے وقت بھی قرآن اور اٹھنے کے فوراً بعد بھی۔ اور ہمارے ہاں سون تو پہلا موبائل، تو اٹھن تو فوراً بعد پھر بیڑا غرق تو ہو گیا، پھر کہتے ہیں خوابہ بڑیاں پیڑیاں آدھیاں، پھر ڈرنا نہیں تو اور کیا؟ بندہ یہ قرآن پڑھ کر سو، یہ شریعت نے ہمیں سمجھایا۔ اب آپ لیٹنے لگے، قبلہ رخ منہ ہو، چارپائی کو اس طرح رکھو، بیڈ اس طرح بچھاؤ، تمہارا چہرہ قبلہ رخ ہو، نہیں ہے تو اپنی سائیڈ اس طرح بنا لو کہ قبلہ رخ چہرہ ہو جائے۔ دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سونا میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے۔ اس طرح کروٹ لے کر سو جاؤ۔ اب سو گئے تو خواب آئیں گے۔ اب خواب ہے 3 قسم کی، ایک ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہے شیطان کی طرف سے، اور ایک ہے اضغاث و احلام۔ اچھے خواب اللہ رب العزت کی طرف سے، برے خواب شیاطین کی طرف سے۔ اور بسا اوقات انسان جو کچھ سوچتا ہے نا، سارا دن سوچا وہی رات کو خواب میں آ گیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اور بسا اوقات انسان کے معدے کی خرابی ہے، گیس ہے، اور اس وجہ سے خواب آتے ہیں اوٹ پٹانگ، ان کی کوئی تعبیر نہیں۔ یہ اضغاث و احلام۔ اب جو اللہ کی طرف سے خواب ہے وہ اچھا ہے، اور جو شیطان کی طرف سے خواب ہے یہ برا ہے۔ جو برا خواب آئے تو کیا کریں؟ اچھا خواب آئے تو کیا کریں؟ اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے صرف قریبی افراد کو سنائیں، ہر بندے کو سنانے کی ضرورت نہیں۔ اور برا خواب آئے فوراً انسان کی آنکھ کھل جائے تو اٹھ کر 3 کام کریں۔ ایک یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پڑھا، اور الٹی جانب کھبے پاسے تھتکار دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا جو بندہ یہ کام کر لے گا اس خواب کا اثر ختم اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا کام، اپنی سائیڈ چینج کر لیں، دائیں لیٹے ہو بائیں ہو جاؤ، بائیں ہو دائیں ہو جاؤ، سیدھے ہو کروٹ لے لو، کروٹ ہے سیدھے ہو جاؤ، اپنی پوزیشن چینج کر لو۔ تیسرا کام، اگر ممکن ہو تو اٹھ کر 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے برے خواب کے تمام اثرات کو ختم کر دے گا۔ شریعت نے ہمیں یہ 3 کام بتایا۔ ہمارے ہاں صرف ایک ہی سوچ ہے، اگر خواب برا آ گیا صبح اٹھو تو جلدی جلدی صدقہ کر دے۔ قاری صاحب جی میں صدقہ کر دیتا سی، جو اصل کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ یہ 3 کام ہے، اعوذ باللہ پڑھو، سائیڈ چینج کرو اور اٹھ کر 2 نفل ادا کرو۔ ہاں صدقہ پیغمبر علیہ السلام نے خوابوں کے لیے نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور ہے کہ خواب یا کوئی اور تکلیف آنی ہے تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اس لحاظ سے صدقہ کر سکتے۔ اب خواب برا ہے یا ایسا خواب ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اس کی ہم تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ تعبیر اہل علم سے پوچھے اور ہر بندے کے سامنے اپنا خواب نہ رکھے۔ یہاں ڈاکٹر بہت ہیں، حکیم بہت ہیں اور مفتی بھی بہت ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جمعہ پڑھا کے قاری صاحب بیٹھتے ہیں نا تو آنے والا آ کر مسئلہ پوچھتا ہے۔ قاری صاحب جو پڑھے لکھے ہیں، سالوں کا علم ہے، تجربہ ہے، وہ مسئلے کی مختلف نوعیتیں ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں، مختلف جواب اس کے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لاگے بیٹھے 5-7 بندے پہلا دے اور اے تے منو بھی آندہ ہے، اے تے منو بھی آندہ ہے، اللہ اے کوئی قاری صاحب کو پوچھو والی گا، ایسا نو پوچھ دو۔ ہمارے ہاں مفتی بہت ہیں اور حکیم بھی بہت ہیں، ڈاکٹر تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے کسی کو خواب سنا دیا اور اس نے تعبیر کر دی، اچھی کی اچھی واقع ہو جائے گی، بری کی بری واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا خواب اس ایک پرندے کی طرح ہے، اس نے پر کھولے ہیں، ایک ٹانگ اٹھائی ہے، بس ایک پاؤں اس کا رکھا ہوا ہے، جیسے ہی اس نے دوسرا پاؤں اٹھا لیا وہ اڑ جائے گا، دائیں بھی اڑ سکتا ہے، بائیں بھی اڑ سکتا ہے، کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ خواب اس پرندے کی طرح ہے جو اڑنے کے لیے تیار ہے۔ جب تم نے کسی کو بتا دیا خواب، اس نے اگر تعبیر اچھی کر دی اچھا اڑ گیا، اگر اس نے غلط کر دی تو غلط اڑ گیا۔ ایک خواب کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، ایک خواب کے مختلف معانی بن سکتے ہوتے ہیں، لیکن جس نے پہلے تعبیر کر دی وہی واقع ہو جائے۔ بسا اوقات بعض لوگ ہمارے پاس خواب آ کر سناتے ہیں، ہم سمجھ آتے ہیں اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، اپنے حالات بہتر کرو، لیکن ہم خواب کی تعبیر نہیں سناتے۔ وہ سمجھتا ہے انہاں نو پتہ نہیں چلیا، انہاں نو آندہ نہیں ہے، اب وہ دوسرے کے پاس چل جاتا ہے۔ جب وہ ذرا غلط سی تعبیر سناتا ہے اب وہ ڈر جاتا ہے، اب وہ تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے، چوتھے کے پاس، پانچویں، جتنے مرضیوں کے پاس چلے جاؤ۔ جس نے پہلے تعبیر کر دی، صحیح کی صحیح ہو گئی، غلط کی غلط ہو گئی، اب تمہارا ہے کہ تم کس کو بتا رہے ہو۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، توجہ سے سننا، سنن دارمی حدیث کی کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، ایک عورت بہت رو رہی ہے، آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سناتی ہیں اس کا واقعہ کہ یہ عورت گھر میں آئی تھی، آپ کا پوچھ رہی تھی، میں نے کہا کہ وہ کسی کام گئے، آپ بتاؤ کس کام کے لیے آئی؟ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، تو مجھے بتاؤ میں بتا دیتی ہوں۔ اگر نہیں
اس نے انکار کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، اما نے پوچھا بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے خواب آیا، سننا ذرا، مجھے خواب آیا، کیا؟ میرے گھر کا سائیڈ والا ایک پلر ستون گر گیا اور میرے گھر میں ایک کانا بچہ پیدا ہوا، یہ میں نے خواب میں دیکھا، ستون گر گیا اور بچہ۔ اس وقت وہ عورت، اس کے پیٹ میں اللہ کی رحمت تھی اور اس کا خاوند شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، پیچھے سے یہ خواب آیا، گھر کا ستون گر گیا اور بچہ کانا پیدا ہوا۔ اماں جان نے اپنے لحاظ سے سوچا اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا بندہ فوت ہو جائے اور تیرے گھر میں ایک نافرمان بچہ پیدا ہوگا۔ وہ عورت یہ سن کر رو پڑی اور خوب روئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ماں یا عائشہ، عائشہ رک جا، کیوں تو نے ایسی تعبیر کر دی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ اس کی یہ تعبیر ہے؟ اور اگر تمہیں یہ پتا بھی چلا تھا خاموش رہتی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہی خواب مجھے اس سے پہلے 3 مرتبہ آیا تھا، یہی خواب، اور تینوں مرتبہ میرا خاوند تجارت کی غرض سے شام میں تھا اور تینوں مرتبہ میرے پیٹ میں اللہ کی رحمت تھی اور میں حضور کے پاس آئی تھی۔ 3 مرتبہ حضور نے اس خواب کی تعبیر یہ کی تھی کہ تیرا خاوند تیرے گھر میں واپس آئے گا اور تیرے ساتھ قربت اختیار کرے گا اور تیرے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کی آنکھوں میں حیا ہوگا اور وہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ایسا ہی ہوا، اس عورت کے گھر میں 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے جو بہت نیک تھے اور تینوں مرتبہ اس کا خاوند واپس آیا تھا۔ اب کی بار امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعبیر الٹ کر دی، ایسا ہی ہوا، اس کا خاوند شام کے علاقے سے واپس نہ آیا، وہی فوت ہو گیا اور اس کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ دنیا کا فاجر ترین انسان پیدا ہوا۔ خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کی تعبیر بھی معمولی نہیں ہے۔ ہم ہر کوئی تعبیر کرنے کے لیے بس اپنا نہ بنان واسطے، منو کوئی پوچھے گا تو میں نہ دسیا تو میرا علم کدھر گیا؟ نہیں، خواب حدیث کے الفاظ ہے، صرف محبت کرنے والے کو سناؤ یا انتہائی عقل مند انسان کو سناؤ، ہر ایک انسان کو اپنا خواب مت سناؤ۔ اور خواب سننے والا بھی تعبیر نہ کرے جب تک اسے یقین نہ ہو، اور اگر تعبیر کرے تو اچھی تعبیر کرے ورنہ خاموش رہے۔ کیا خواب میں انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں دیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ آقا اگر دیکھے گئے ہیں تو ان کا حلیہ بعین ہی وہی ہو جو شریعت میں قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو دیکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہ کہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری کی حالت میں ضرور دیکھے گا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، ہاں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری تصویر نہیں بنا سکتا۔ شیطان پیغمبر علیہ السلام کی صورت نہیں بنا سکتا، لیکن کوئی اور صورت بنا کر جھوٹ تو بول سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور کی تصویر تو نہیں بن سکتی، لیکن کوئی اور تصویر بنا کر جھوٹ تو بول سکتا ہے نا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی آتے ہیں، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اچھا بتا کیسے دیکھا؟ اوئے ہوئے کیا بتاؤں، نورانی چہرہ، بہت نورانی چہرہ، ایسے جیسے دھند سی ہوتی ہے۔ غلط کہہ رہا تھا، حضور کا چہرہ دھند جیسا نہیں تھا، گندمی رنگ لیکن بہت اجلا ہوا، بہت صاف رنگ تھا لیکن دھند جیسا نہیں تھا۔ غلط دیکھا تو یہ حضور نہیں تھا۔ میں نے دیکھا حضور کو، اچھا کیسے دیکھا؟ سفید چہرہ، سفید داڑھی،
بہت خوبصورت، دنیا میں ایسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا. غلط دیکھا تو نے، حضور نہیں تھے. کیوں؟ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پہ داڑھی کے بالوں کو دیکھا، 17 یا 19 بال سفید تھے، باقی سارے بال کالے تھے. تو نے سفید داڑھی حضور کی کیسے دیکھ لی؟ غلط کہہ رہے ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے حضور کو دیکھا. کہا کیسا دیکھا؟ اس نے میرے آقا کے ناک بیان کیا، میرے آقا کے رخسار بیان کیے، میرے آقا کے ہونٹوں کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا، اس کے اوپر ابرو کا ذکر کیا، بالوں کا ذکر کیا، میرے آقا کی داڑھی کا ذکر کیا، کندھوں کا ذکر کیا، بازوؤں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، پنڈلیوں کا پورا نقشہ کھینچا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پورا نقشہ سنا اور سننے کے بعد کہا کعبے کے رب کی قسم اگر تو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیتا تو اس سے بہتر بیان نہ کر پاتا. صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، واقعہ تو نے حضور کو ہی دیکھا ہے. حضور کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چہرہ، وہ عادات، وہ معاملات کتاب و سنت کے مطابق. اور دوسری بات، ہمارے ہاں یہ جھوٹ چلتا ہے. حضور آئے تھے میری خواب میں، اچھا وہ کہہ رہے تھے امت کو یہ پیغام دے دینا، یہ پیغام دے دینا، یہ پیغام دے دینا. دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، اسلام مکمل ہے. اب حضور کسی کی خواب میں آ کر کوئی نیا دین بتا سکتے؟ اگر نیا دین بتانا ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ابھی دین ناقص ہے؟ نہیں. تو پھر حضور خواب میں آ کر تمہیں نیا دین بتائیں؟ نہیں، ایسا نہیں. اور جس نے جھوٹ بولا، من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل. آج اپنا نام بڑھانے کے لیے، اپنا قد لمبا کرنے کے لیے، اپنے تذکرے اور چرچے اور شہرت کے لیے اور اپنا نام دنیا کے اندر منوانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے. خواب بیان کیے، حضور مجھے خواب میں ملے، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا. اچھا تو بڑا ولی اللہ آدمی جان، تو نے خواب میں. جھوٹ بولتے. جس شخص نے خواب کے اندر جھوٹ بولا، خواب کے بارے میں جھوٹ بولا، دیکھا نہیں تھا، جھوٹا ہی خواب سنا دیا. صحیح بخاری کی حدیث، جس نے خواب کے متعلق جھوٹ بولا، روز قیامت اس کے ہاتھ میں جو کہ 2 دانے پکڑا دیے جائیں گے. یوں سمجھے گندم کے 2 دانے، جو کہ 2 دانے پکڑا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا ان کو گرا لگاؤ، گنڈ مارو. جب تک گرا نہیں لگاؤ گے تب تک تیری نجات ممکن نہیں. کون ہے جو کہ 2 دانوں کو گرا لگا سکے؟ وَلَن يَفْعَلْ، ہرگز ایسا نہیں کر پائے گا. اور جب نہیں کر پائے گا اس کی نجات نہیں. خواب کے بارے میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر اس نے خواب میں نبی علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا، جھوٹا خواب سنایا اور اس نے کہا مجھے حضور خواب میں آئے اور اس نے یہ مجھ سے مانگا، میں نے یہ دیا، اب ان کو یہ ضرورت ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جھوٹے خواب. من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میرا نام لے کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے. جہنم میں اس کی سیٹ ریزرو ہو چکی ہے، بک ہو چکی ہے. جہنمی انسان خواب کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا، نہ پیغمبر کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولنا. اپنے آپ کو خواب کے معاملے میں حساس رکھو. خواب آئے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، اہل علم سے اس کی تعبیر پوچھو، محبت کرنے والے سے تعبیر پوچھو، اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ اور اللہ سے تعلق جوڑ لو. بس. کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری یہ اوقات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں رب تعالیٰ کو دیکھا ہے. خواب میں جب انسان سوتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی اور خواب میں دل جاگتا ہے. دل کی آنکھوں سے خواب آتا ہے. یہ سامنے چہرے کی آنکھیں نہیں دیکھتی تو پھر کون دیکھتا ہے؟ دل کی آنکھیں دیکھتی. دل کی بھی آنکھیں، یہ خواب میں دل دیکھتا ہے اور جاگتے ہوئے انسان کی آنکھیں دیکھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا.
جامع ترمذی کی حدیث ہے 3528 یا 3523 نمبر حدیث جامع ترمذی میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا رأیت ربی فی احسن صورہ میں نے اپنے رب کو دیکھا سب سے خوبصورت چہرہ میرے رب کا اس سے زیادہ حسین میں نے کبھی نہیں دیکھا جاگتے ہوئے کوئی انسان حضور سمیت کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر معراج کی رات بھی اللہ سے ملاقات ہوئی لیکن رب کا دیدار نہیں ہوا 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لن ترانی تو نہیں دیکھ سکے گا ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ ہماری تجلی سہ گیا تم بھی دیکھ لو گے اور اگر یہ برداشت نہ کر سکا تو تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت کیسے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا جب میرے رب نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی وہ پہاڑ وہ پتھر وہ ٹھوس وہ جامد وہ بڑا مضبوط ریت کے ذرات میں بدل گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی فوت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رب کو دیکھ سکے روز قیامت میرا رب ان کے اندر ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ وہ اہل ایمان اپنے رب کے چہرے کا دیدار فرمائیں ہاں خواب کے اندر حضور نے رب کو دیکھا اللہ رب العزت نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی یہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں میں نے کہا جی مجھے علم نہیں رب تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے میری کمر پر اپنا ہاتھ رکھا خواب میں مجھے اس کی ٹھنڈک سینے تک محسوس ہوئی پھر رب تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ اب کس چیز کے بارے میں بحث کر میں نے کہا یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے یہ کام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں دوسرے نے کہا نہیں اس کام کی وجہ سے زیادہ معاف ہوتے ہیں تیسرے نے کہا نہیں اس سے زیادہ معاف ہوتے آپس میں بحث کر رہے ہیں کفارات کے بارے میں گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں رب العزت نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاؤ کیا آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمکث فی المساجد بعد الصلاة یا رب تین چیزیں ہیں ایک ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں گرمیوں کا موسم اور گرم پانی سردیوں کا موسم اور ٹھنڈا پانی لیکن پھر بھی اچھا وضو کرتا ہے گناہ بڑے معاف ہوتے ہیں دوسرا پیدل چل کے مسجد کی طرف آنے سے گناہ بڑے معاف ہوتے ہیں اور تیسرا نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے سے گناہ بڑے معاف ہوتے ہیں پھر میرے رب نے پوچھا یہ اور کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں فرمایا درجات کے بارے میں درجے بلند کس سے ہوتے ہیں تو آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا افشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام یا رب تین چیزوں سے درجے بڑے بلند ہوتے ہیں سلام کو عام کرنا ہر ایک سے سلام لینا چھوٹے بڑے سے سلام لینا اپنے پرائے سے سلام لینا جانتے اور نہیں جانتے سلام لینا ہر ایک کو سلام 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 کو عام کرو گے تکبر ختم ہو جائے گا سلام کو عام کرو گے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا سلام کو عام کرو گے عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی سلام کو عام کرو گے تواضع پیدا ہوگی اور تمہارے اندر کی میں ختم ہو جائے گی وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ مسلمانوں کو کھانا کھلانا دوستوں کو بھائیوں کو غریبوں کو رشتہ داروں کو نمازیوں کو کھانا کھلانا درجات کی بلندی وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تہجد کی نماز ادا کرنا جب لوگ سوئے ہوئے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی اس وقت نماز پڑھو گے درجات بہت بلند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھے ہمارا خواب اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ہمارا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ہمارا خواب ہماری سوچوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہمارا خواب ہمارے معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کے جو خواب ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں انبیاء کے خواب میں اور کوئی چیز نہیں صرف اللہ کی
وہی ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے بیٹے سے جا کر کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ آگے سے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ اب جواب پر غور کریں، اے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرے۔ جواب کیا ہے؟ جو آپ کو، یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، جواب تو یہ بنتا ہے نا، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو جواب کیا بنتا تھا؟ جو خواب دیکھی ہے پوری کریں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کو حکم ملا ہے وہ بیٹا سمجھتا تھا، اگرچہ بچپنے میں تھا وہ بیٹا جانتا تھا نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب اللہ کا امر ہوتا ہے، انبیاء کا خواب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، انبیاء کے خواب غلط نہیں ہو سکتے، انبیاء کے خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ابو جان کر گزرے، مجھے یقین ہے کہ نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی بڑے خواب آئے، مختصراً 4-5 خواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا میں ایک کنویں سے ڈول کے ساتھ پانی نکال رہا ہوں اور ایک کھیتی کو سراب کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا میں نے سراب کیا، پھر میں نے اپنا ڈول پکڑا دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے 1-2 ڈول نکالے اور نکالنے میں ذرا کمزوری بھی تھی، اور پھر انہوں نے وہ ڈول عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ انہوں نے ایسا نکالا، اتنا پانی نکالا، میں نے اتنا طاقتور انسان کبھی نہیں دیکھا، اتنا پانی نکالا اور اس فصل کو سیراب کیا کہ اس کے کناروں تک پانی بھر گیا۔ فَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ، لوگ اپنے اونٹوں کو لے کر آگئے، پیاسے اونٹ بھی آ کر وہاں سے پانی پینے لگے، اور وہ پانی پلا پلا کے اونٹوں کو بھی سیراب کرنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب اس کی تعبیر انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس خواب کا منکر قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ اس خواب کے اندر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اس ڈول سے مراد اور اس کھیتی سے مراد اسلام کی کھیتی کو پانی دینا تھا، پہلے دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے نمبر پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، تیسرے نمبر پر عمر رضی اللہ عنہ نے۔ یہ ترتیب ہے اور یہی ترتیب خلافت کی ترتیب ہے، اور جو شخص اس ترتیب کو نہیں مانتا، پہلا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا، دوسرا خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتا، در حقیقت وہ پیغمبر کے خوابوں کا منکر ہے اور نبی کی وحی کا منکر ہے۔ جس طرح رب نے وہ خواب دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی تھی، اسی طرح یہ خواب دکھا کر پیغمبر کے اوپر اللہ کی وحی تھی۔ حضور آپ کے بعد اس اسلام کی بھاگ دوڑ کو کون پکڑے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ہاں اس میں کمزوری تھی، کمزوری کیا تھی؟ وقت تھوڑا تھا۔ کمزوری کیا تھی؟ اس وقت کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہوئے، کچھ مرتد ہوئے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابھی ان کی سرکوبی کر رہے تھے کہ موت کا پیغام آیا اور وہ اسلام کو زیادہ پھیلا نہیں سکے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیے، کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو اسلام کے پاؤں میں لا کر ڈھیر کر دیا، اور اسلام کے جھنڈے دنیا کے کناروں تک پہنچ گئے۔ یہ خواب میرے آقا کو آیا اور تعبیر امت نے دیکھی، جو اس خواب کو نہیں مانتا وہ نبی کی حدیثوں کا منکر کہلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خواب آیا صحیح بخاری میں، آقا کہتے ہیں میرے سامنے کچھ لوگ آئے، ان کے جسموں پر قمیضیں، ان کے جسموں پر قمیض ہے، اور کسی کی قمیض اس کے سینے تک ہے، کسی کی قمیض اس کے پیٹ تک ہے،
नाफ तक, किसी की उसके सतर तक और किसी की उसके घुटने तक। अचानक एक शख्स आया जिसकी कमीज इतनी लंबी है कि पूरा वजूद उस कमीज में छुपा हुआ और उसकी कमीज जमीन पर घिसट रही है। सहाबा ने पूछा, आका इसकी ताबीर क्या है? फरमाया, ये जितनी जितनी कमीज है इसका मतलब है उतना उतना उसका ईमान है। पूछा, वो शख्स कौन था जिसको आपने ख्वाब में देखा? फरमाया, उसका नाम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। उनका पूरा वजूद इस्लाम के अंदर ढापा हुआ और पूरे का पूरा वजूद इस्लाम और दीन के अंदर दाखिल हुआ। मेरे आका को एक और ख्वाब आया और आपने ख्वाब में देखा कि उनको दूध पेश किया गया। मेरे आका कहते, मैंने पिया, फशरिब्तु हत्ता इन्नी लअरदिया यखरुजु मिन तहती अज़फारी। मैंने इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, मुझे यूं महसूस होने लगा कि पूरे वजूद में उस दूध की तरावट और ठंडक पहुंच गई और यहां तक महसूस हुआ कि मेरे नाखून के नीचे से उसकी ठंडक और तरावट निकल रही है, यानी पूरे वजूद में उसके असरात महसूस हुए। लेकिन उस प्याले का दूध खत्म नहीं हुआ। तो आका फिर आपने क्या किया? फरमाया, मेरे गिर्द बहुत सारे अफराद थे लेकिन मैंने अपना बचा हुआ एक शख्स को दे दिया और उसने पिया और खत्म हो गया। पूछा, इस दूध से मुराद क्या है? फरमाया, अल-इल्म, इससे मुराद इल्म है। आका, आपने वो दूध किसको दिया था? फरमाया, उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह। मैंने अपना बचा हुआ इल्म उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह को दिया। यही वजह है किबार सहाबा में उनका शुमार और 18 से ज्यादा मुकामात ऐसे हैं। इधर उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह सोच रहे, आका मेरा जी चाहता है शराब हराम हो जाए, मेरा जी चाहता है किबला तब्दील हो जाए, मेरा जी चाहता है मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़े, मेरा जी चाहता है औरतें पर्दा करें। जो जो वो चाहते जाते थे आसमान से कुरान उतरता जाता था। और अगर आज कोई उनके ईमान के बारे में बात करे, अगर आज कोई उनके इल्म के बारे में बात करे, अगर आज कोई उनके ईमान के बारे में नज़ेबा करे बात कहे, उस इंसान को अपने ईमान का सोचना चाहिए। उनके ईमान के बारे में बुरा नहीं कह सकते थे। जो इन सहाबा को बुरा कहेगा दर हकीकत वो पैगंबर की अहादीस का मुनकिर इंसान। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को एक और ख्वाब आया और अल्लाह की वही है। आप अपनी रिजाई रिश्तेदार सैयदा उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा के घर में सोए बेदार हुए, चेहरे पे मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा पूछती हैं, हुजूर खैरियत तो है? क्या देखा आपको? किस चीज ने हंसा दिया? हम भी है ना, अगर कोई डरोना ख्वाब आए तो पसीने छूट जाते और एकदम से घबरा कर उठते हैं और जिस्म पर उसके असरात होते हैं। अच्छा ख्वाब देखें उसके भी असरात होते हैं। आप उठे तो चेहरे पे मुस्कुराहट। पूछा, हुजूर आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहा, मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा हूं, मैंने बहुत प्यारा ख्वाब देखा है। पूछा, हुजूर क्या देखा है? कहा, मेरी उम्मत का एक लश्कर है, बादशाहों की तरह तख्तों पर बैठे समंदर में जिहाद के लिए कूद पड़े। बदर था, हथियार नहीं थे। उहद था, असला नहीं था। खंदक था, तादाद नहीं थी। लेकिन मैंने अब देखा कि मेरे मुसलमान कसीर तादाद में बादशाहों की तरह असले और हथियारों से लेस बर्रो बहर के अंदर मैदानों के अंदर जीत कर अब समंदरों में कूद पड़े हैं और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, दुश्मन की सरकोबी के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए समंदरों में जिहाद के लिए उतर पड़े हैं। और आसमान वाले रब ने मुझे कहा है कद औजबू, इन सब पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। मैं उनको देखकर मुस्कुरा रहा। कोई शहीद हो या ना हो, कोई गाजी हो या शहीद, जो उस गज़वे में शरीक हो गया उन सब पे जन्नत वाजिब हो चुकी, सब पे जन्नत वाजिब हो चुकी। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा ये सुनती हैं, जन्नत का ख्याल
تصور آیا اور فوراً کہہ دیا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور اللہ سے کہہ ہی دیں کہ اللہ مجھے اس جنتی لشکر میں شامل فرما دے۔ آپ نے دعا کر دی، آسمان سے وحی آ گئی، حضور اس کو بتا دو کہ تیرا نام لکھ لیا گیا۔ کیا وہ موقع ہوگا کہ حضور اٹھے، اب اٹھنے تک ام حرام کو پتا نہیں ہے، خواب سنا ابھی سنتے وقت تک بھی پتا نہیں ہے، سفارش کی فوراً قبول ہوئی اور کہہ دیا گیا تیرا نام جنتیوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ کیا خوبصورت موقع ہوگا۔ میرے آقا یہ بات سنا کر پھر سو گئے، صحیح بخاری میں 2924 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا پھر سو گئے، میرے آقا پھر اٹھے اور اب کی بار پھر مسکرا رہے۔ آقا اب کیا آپ نے دیکھا؟ کہا میں نے اپنی امت کا پہلا لشکر دیکھا جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، جو آج کل ترکی کا استنبول ہے، اس پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا، میرے رب نے کہا ہے میں نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے، یعنی وہ بھی جنتی۔ ام حرام جلدی سے کہتی ہیں کیونکہ پچھلا ان کو یاد تھا، کہا حضور اللہ سے دعا کر دے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا ام حرام تو پہلے لشکر میں ہے دوسرے میں نہیں ہے، پہلے میں ہے دوسرے میں۔ حضور کو یہ خواب آئے دو، صحیح بخاری، وقت گزر گیا، خواب کی تعبیر لازم نہیں کہ فوراً پوری ہو۔ آقا کے اس دنیا سے گئے ہوئے 25 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال حکومت کر کے چلے گئے، 25 سال گزر گئے، 35 ہجری آئی، مسلمانوں کی سرحدیں 22 لاکھ مربع میل سے 44 لاکھ 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی، دشمن میدانوں میں ناکام ہو گئے، لیکن رومی گنڈے اب انہوں نے دیکھا کہ میدانوں میں ہم نہیں جیت سکتے، انہوں نے سمندری راستوں سے مسلمانوں کو جو علاقے لگتے تھے پیچھے سے آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر شام ہے، امیر شام ہے، انہوں نے پیغام بھیجا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف، آپ اجازت دیں ہم سمندروں میں بھی کود جانا چاہتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ابھی وہ کشتیاں نہیں ہیں، وہ بحری بیڑے نہیں ہیں، وہ تراک ہمارے پاس ایسے سپہ سالار اور ہمارے پاس ایسے جنگجو نہیں ہیں۔ کہا امیر المومنین اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہے، صرف آپ کی ایک اجازت کی ضرورت ہے، 3 مہینے کے بعد بحر اخضر میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے بحری بیڑے کھڑے ہوں گے، آپ اجازت دیجئے۔ اجازت ملی، 3 مہینے گزرے، 200 کشتیاں مسلمانوں کی اس سمندر میں اتر چکی تھی اور دشمن 800 کشتیاں لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے پوری اسلامی سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو جو تیرنے والا تیراک ہے اور جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے سمندر میں جہاد کرنا چاہتا ہے، آ جائے۔ پوری امت سے لوگ اکٹھے ہوئے، مدینے میں بھی یہ صدا لگی، ام حرام رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو چکی، 35 سال گزر چکی، بوڑھی ہو رہی، اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، مدینے سے شام پہنچی، شام سے دمشق گئی، دمشق سے امیر المومنین امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ کہا بیٹا ان مجاہدوں میں میرا نام بھی لکھ لے۔ کہا ماں ہم تمہیں سنبھالیں گے یا جہاد کریں گے؟ بوڑھی عورت ہے، تیرنا آتا ہے نہیں، تیرنا آتا ہے نہیں، اسلحہ چلانا آتا ہے نہیں، تلوار کے وار آتے ہیں نہیں، تو پھر کیا کرو گی اماں؟ دوسرے جنگوں میں چلے جانا، مرہم پٹی کر دینا، لیکن یہاں نہیں۔ کہا بیٹا میری ایک بات سن لے، اس کے بعد فیصلہ کر لینا۔ کہا سناؤ۔ کہا حضور میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، حضور میرے ہی گھر میں سوئے ہوئے، مسکرا کر اٹھے تھے،
میں نے پوچھا تھا، حضور نے بتایا تھا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، آسمان والے رب نے ان سب کو معاف کر دیا، ان پر جنت کو واجب کر دیا۔ میں نے فوراً سے کہا حضور اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ حضور نے نبوت کی زبان سے کہہ دیا تھا انت منہم، منظوری ہو چکی ہے، تو ان میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد بیٹا ام حرام ہوں، لے جانا چاہو تو لے جاؤ، نہیں لے جانا چاہو تو نہیں لے جاؤ۔ اب کیسے ممکن تھا کہ وہ پیچھے چھوڑ جاتے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 2800، حدیث نمبر 2924۔ یہ ام حرام رضی اللہ عنہ اس غزوے میں گئی، اس لشکر میں گئی، اور اس لشکر کا سپہ سالار، اس لشکر کا امیر، اس لشکر کا قائد، اس لشکر کا بڑا کون تھا؟ اس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ جہاد ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، واپس آئے، کشتی سے اتری، اپنی سواری کے اوپر اونٹنی پر چڑھی، لیکن اونٹنی سے فوراً گری، گردن کا منکا ٹوٹا اور اللہ کی جنت میں پہنچ گئی۔ 25 سال بعد حضور کے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی۔ کیسے؟ کہا تو اس لشکر میں شامل ہوگی، چلی گئی۔ اس لشکر کو اللہ نے معاف کر دیا، ام حرام کے اوپر بھی جنت واجب، اور اس پورے لشکر پہ جنت واجب، اور اس لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے اوپر بھی جنت۔ اس نے کہا تھا دعا کر دے اللہ مجھے دوسرے لشکر میں بھی شامل کر دے۔ آپ نے کہا تھا نہیں، تم دوسرے میں۔ کس نے بتایا؟ وحی کے ذریعے، کہ پہلے کے فوراً بعد تم اس دنیا سے چلی جاؤ گی، دوسرے لشکر کے وقت آنے سے پہلے تم اس دنیا میں موجود نہیں۔ یہ نبیوں کے خواب، انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کبھی ڈائریکٹ کلام کر کے کرتے تھے، کبھی فرشتہ بھیج کر کرتے تھے وحی، اور کبھی خواب اور الہام کے ذریعے وحی کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی وحی ہے۔ ہمیں بھی اپنے خوابوں کے بارے میں شریعت سے رہنمائی لینی چاہیے، اور شریعت کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوئیں تو شریعت کے مطابق، اٹھے تو شریعت کے مطابق، خواب دیکھیں تو اس کا حل بھی کس سے تلاش کریں؟ شریعت کے مطابق، اور انبیاء کے خواب کو سچا سمجھیں اور ان پر ایمان لائیں اور ان کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔